جہاں مسلم کنٹریز کے اندر تھے وہاں پر میزائل ڈالنا شروع کیا. تو کیا یہ فقط ایرانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فقط وہاں امریکی مفادات کو نقصان پہنچائیں اور ہم یہاں پر امریکی پروڈکٹس کا استعمال کریں؟ یہ شرم کا مقام ہوگا. لہٰذا آج یہ عہد کرے تاجر برادری اپنے دکانوں میں جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہو ان کو جلا دیا جائے, ان کو پھینک دیا جائے. اگر ہم کسی امریکے کے اڈے کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے, کسی قونصلیٹ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے, تو ان کے نام سے جو چیز ہمارے درمیان پہنچا ہوا ہے, انہی کی کمپنی کی جو اشیاء ہمارے پاس موجود ہے, ان کو تو ہم جلانے کی غیرت کریں. لہٰذا یہ حکومت پاکستان میں سن لیں, یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے, یہ میدان سجا ہے, تو آگے جو بھی لاہ عمل طے ہوتا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. جب ہمارے رہبر نہ رہے تو ہم رہ کے کریں گے کیا؟ ہمارے رہبر کے راستے پر چلتے ہوئے خدا کی قسم اسی سرزمین پر, اسی جگہ کے اوپر بھی ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا ابھی جتنے بھی جگہوں کے اوپر کراچی کے اندر, ملتان میں, اسلام آباد میں, اسکردو میں, جہاں جہاں پر بھی امریکی مفادات تھے, ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے, تنبیہ کرتے ہیں, یہی وقت ہے امریکہ کی دلالی کرنا چھوڑ دے, امریکہ کے تلوے چاٹنا چھوڑ دے, ٹرمپ کو امن کا دائی کا نعرہ لگانا چھوڑ دے. اگر اپنی بچی ہوئی عزت کو رکھنا چاہتے ہیں آج ہی اس سے رشتہ ناتا توڑ دیں. لیکن ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ پٹھو حکومت, یہ 47 کی حکومت, یہ امریکی نواز حکومت کبھی بھی اپنے مفادات کے لیے یہ اقدام نہیں کریں گے. لیکن ہمارے اوپر جو فرض بنتا ہے ہم حکومتوں کو بتائیں, ان کو تنبیہ کریں, مطالبہ کریں. ہم اس اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ حکومت وقت کو چاہیے, اگر وہ واقعتاً اس اسلامی ملک کا سربراہ اپنے آپ کو مسلمان سربراہ مانتے ہیں تو پہلا کام, اگر امریکہ کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے ہیں, اسرائیل کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے ہیں, اور اس کے بجائے غزہ امن بورڈ کے اندر جا کر ان کے تلوے چاٹنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں, ہم تمہاری نسلوں کے اوپر لانے بھیجتے ہیں. ہم تم لوگوں سے اظہار بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان یزیدی چہروں کو ہم بھولیں گے نہیں. اپنے سید بزرگوار کے خون ناحق کا بدلہ جس طریقے سے ہو سکا ہم انشاءاللہ لیں گے. لہٰذا کم از کم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ پاکستان سے جتنے بھی امریکی ایمبیسیاں ہیں ان کو وہاں سے کلوز ہونا چاہیے. یہ انجمن, یہ ISO کے مرکزی پلیٹ فارم سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے لیے امریکی مفادات, امریکی قونصلیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان, ہمارے لیے امریکی مفادات کا یہاں پر ہونا ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں, اور ان کے خلاف اقدام کرنا ہم اپنے اوپر جائز سمجھتے ہیں. اس سے پہلے معاملہ مزید بگڑے آپ اپنے جو ہے نا الو سیدھا کرنے کی کوشش کریں, اور جو افواہ ابھی چلا ہے وہ افواہ ہی ہے, آپ ان کے اوپر کام نہ دھریں. اپنے مقامی علماء سے, مرکزی علماء سے, مرکزی پلیٹ فارم سے جڑے رہیں. مومنین اپنی تئیں کوئی غلط چیزیں منتشر نہ کریں. تشیع ہر دور میں مظلوم رہا ہے, تا ظہور امام زمان مظلوم رہے گا, یہ حقیقت ہے. لیکن مظلوم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مرتے رہیں, ہمیں مارتے رہیں, ہم نعرہ لگاتے رہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا مظلومیت مراد نہیں ہے. مظلوم ضرور ہے لیکن وقت کے دشمنوں کی گریبان کو پکڑ کر گھسیٹنا بھی ہم جانتے ہیں. لیکن وہ کون بتائے گا؟ وہی مرجع بتائیں گے جس کے ہم پیروی کرتے ہیں. جس دن بھی جہاد کا فتویٰ آتا ہے, جس دن بھی ہمیں یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے گھروں میں نہیں رہنا ہے, جس طرح امام خمینی نے انقلاب کے آغاز میں بیان فرمایا تھا کہ ایرانی شہریوں کے اوپر لازم ہے
کوئی بھی گھر میں نہ رہے اور شاہ کے خلاف عوام نکل آئے، اس وقت وہ ایرانی غیور عوام نکل آئے اور شہنشاہی نظام کا تختہ الٹ دیا۔ آج بھی ہم اسی طرح کے کسی سچویشن کے انتظار میں ہیں۔ آج بھی یہ حکم فقط اور فقط مجتہدین اعظام کی جانب سے آنا ہوگا۔ ان کی طرف سے جیسے ہی یہ حکم آتا ہے تو کوئی جگہ کسی جگہ کے اوپر مکتب تشیع چھپ کے بیٹھیں گے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مرجع کے حکم کے مطابق آگے بڑھیں گے اور کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم کسی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس کردو کے اندر قتل کی باتیں ہو رہی وہ صحیح نہیں ہے۔ فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ یقیناً وہاں پر ایس پی آفس کو جلایا گیا ہے، اس وجہ سے پولیس کے جوانوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ مومنین یقیناً زخمی ہیں، لیکن شہادتوں کی کوئی اطلاع خاص ابھی نہیں ملا ہے جو ہمارے پاس خبر آئی ہے۔ باقی ممکن ہے اس کے بعد شاید اللہ نہ کرے ایسی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، لیکن ہم حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان کی لنگڑی لولی سرکار کو کہنا چاہتے ہیں، تمہاری کوئی اوقات عوام کے درمیان ہے نہیں ہے، تمہاری جڑیں عوام کے اندر مضبوط نہیں ہیں۔ جب پاکستان کی حکومت کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو گلگت بلتستان کی کٹ پتلی حکومت کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی حیثیت کے مطابق مکتب تشیع کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ بصورت دیگر وہ تمام شرپسند ہاتھ، وہ تمام ناصور ہاتھ جو مکتب تشیع کے جوانوں کے اوپر اٹھائیں گے اور ہمارے پرامن احتجاج کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے، ان ہاتھ کو ہم کاٹ دیں گے، ان آنکھوں کو پھوڑ دیں گے، اس تن کے اوپر سر کو جدا کر دیں گے۔ پھر لہٰذا ہمیں اس طرف جانے کی کوشش، ہمیں اس طرف دھکیلنے کی کوشش نہ کریں اور آپ اپنی علوم سیدھا کریں۔ پرامن مظاہرین کو، پرامن احتجاجات کو متشدد بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس سلسلے میں جوانوں سے بھی، عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ ٹھنڈے رہیں، ہاتھ کھولے رکھیں۔ جو ہمارے قائدین ہمارے لیے حکم دیں گے وہی ہمارے لیے قابل عمل ہوگا۔ بصورت دیگر ہر کوئی اپنی جگہ سے اگر اٹھ کے کوئی نہ کوئی عمل دیں گے تو اس میں ملت کا نقصان ہے، مکتب کا نقصان ہے، اس میں رہبر کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رہبر کے روح ہے متحرشات نہیں ہوں گے۔ یقیناً ہم سب یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو رہبر سے اظہار عقیدت کے لیے، رہبر معظم کے روح کو شاد کرنے کے لیے، ان کے فرمائشات، ان کے فرمودات، نورانی کلمات کے اوپر عمل کرنے کے دعویٰ کرنے کے لیے ہم یہاں پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ایک قدم، ایک ایک لہجہ انہی کے کلمات کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے، سمجھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا ابھی ہمارے مرکز کی جانب سے جو